تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت میں بے مثل و بے مثال پیدا کیا۔ ہر آفت سے، ہر لغزش سے، ہر اس عیب سے جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں یا ایسا عیب جس کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پاک رکھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ کامل و اکمل ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کے جلووں کو، آپ کی خوشبو کو کانٹوں سے دور رکھا، آپ کے جلووں کو شمع سے جو اندھیرا ہوتا ہے یا ایسی روشنی جو تپش والی ہوتی ہے اس سے بھی دور رکھا۔ آپ کمال اللہ پاک کی کے نور کے مظہر تھے، جس کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے۔ ان چنے ہوئے بندوں میں سے سب سے اعلیٰ نسب، حسب، اخلاق، عمل، چال چلن رب کی رحمت کے قابل تھے وہ نبی۔ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس میں سب سے زیادہ اس آیت میں جو ذکر خیر ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں چن لیتا ہے، اور اس پر کسی کا شک بھی نہیں، اختلاف بھی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ ہے، شان میں، عظمت میں، فضیلت میں، معجزات میں، کمالات میں، ہر عمل کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑے مقبول ہیں۔ ایسے مقبول تھے کہ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ جس کو اللہ اپنی رسالت دیتا ہے، جہاں رسالت رکھتا ہے۔ کوئی بھی قیمتی چیز ہوتی ہے دنیا کے اندر، زیورات، پیسے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس جگہ پر رکھوں جو قیمتی جگہ ہے اور جہاں پر کسی کی نظر نہ جائے، ایسی جگہ رکھوں کہ جو واقعتاً رکھنے کے قابل ہو۔ سونا ہر جگہ رکھا نہیں جاتا، پیسے ہر جگہ نہیں رکھے جاتے، وہاں رکھے جاتے ہیں جو واقعتاً رکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت ہر ایک کو نہیں دے دی، ایسے نہیں بانٹ دی جیسے لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، ایسے نہیں بانٹ دی جیسے پیسے بٹ رہے ہوتے ہیں، یا مانگنے والے نے مانگا تو اللہ نے دے دی، یا کسی نے عبادت زیادہ کی تو اللہ نے اس کو دے دی، یا اللہ کو کسی کا عمل پسند آیا تو اللہ نے اس کو دے دی۔ نہیں، نہ یہ عمل کی وجہ سے ہے، نہ ریاضت کی وجہ سے، نہ زہد و تقویٰ کی وجہ سے، نہ بندے کی خوبصورتی کی وجہ سے، نہ حسب نسب کی وجہ سے، بس جس کا دل بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ مقبول تھا اللہ نے اس کو رسالت عطا فرما دی۔ جس کے سینے کے اندر رسالت رکھنے کے قابل تھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تو اللہ نے وہاں پر رسالت کو رکھ دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل پوری دنیا کے دلوں کو ایک طرف رکھا جائے، آپ کے قلب کو اللہ پاک نے اعلیٰ بنایا، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ اب حضور سے ہی پوچھتے ہیں، یہ تو آیات تھی نا، اللہ پاک نے ارشاد فرمائی آپ کی عظمت کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ خود اپنی عظمت بیان فرمائیں۔ تو کتنے مزے کی بات ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی عظمت و شان بیان فرمائیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوہ، آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا، آپ پر نبوت کو واجب کب کیا؟ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، آپ پر نبوت اس وقت واجب ہوئی، آپ نبی اس وقت بنے تھے۔ کوئی کہتے ہیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت نبی تھے، لیکن یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں نا، جس کو انعام ملا ہے، جس کو اکرام ملا ہے، وہ اگر بتائے تو کمال ہے نا۔ کب سے میں نبی کی نعمت سے فیض یاب تھا، وہ وقت کب تھا کہ جب اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ کسی نے کہا کہ پیدا ہوتے نبی تھے، کسی نے کہا کہ 40 سال کے بعد تھے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خود جواب عطا کر رہے ہیں، قال وآدم بین الروح والجسد،
ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، جو میرے پیدائش کے وقت نبوت کی بات کرتے ہیں، جو 40 سال کے بعد نبوت کی بات کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو شک میں مبتلا ہیں، جو بحث و مباحثہ میں مبتلا ہیں، جو مناظرے کی بات کرتے ہیں اس پر مناظرہ کر لیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ نے مجھے نبوت اسی وقت عطا کر دی تھی جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے خمیر میں تھے، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یوں سمجھ لو کہ ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوتے، اس سے پہلے ہی اللہ نے مجھے نبوت کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ اس لیے کہا وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن وہی فرقان، ٹھیک ہے، وہی طٰہٰ وہی یاسین، ٹھیک ہے، اسی کے دم سے سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہی اول، ہر چیز میں اول وہ ہیں، کیونکہ اول کا جو لقب جو دیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو خود بیان کیا، بلکہ پہلے پارہ پڑھے اور بھی آیات کے اندر اس کا ذکر خیر ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، جب آپ کو اللہ پاک نے جنت سے دنیا میں بھیجا، کئی لوگ کہتے ہیں جنت سے نکال دیا، جنت سے دنیا میں بھیجا، اس وقت آدم علیہ السلام پریشان تھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ محبت کی ناراضگی تھی، یہ محبت کی بات تھی، اللہ نبیوں سے ناراض نہیں ہوتا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا تو آگے نظام زندگی چلنا تھا۔ لیکن یہاں پر عرض کرنے لگا ہوں، آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کے دل کے اندر کچھ کلمات اللہ نے ڈال دیے، ان کلمات کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب وہ کلمات کون سے تھے؟ آپ نے عجز و انکساری کا اظہار کیا جس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں، وہ کلمات یہ تھے اصل میں کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے انہوں نے جنت کے درخت کے پتوں کے اوپر، حوروں کے ماتھوں کے اوپر، عرش معلیٰ کے نور کے اوپر، عرش معلیٰ کے اوپر بھی جہاں آدم علیہ السلام کی نظر جاتی وہاں پر انہوں نے اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ساتوں آسمانوں پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، عرش معلیٰ پر لا الہ الا اللہ، جنت کے درخت کے پتوں پر لا الہ الا اللہ، حوروں کے ماتھوں پر لا الہ الا اللہ، جو اللہ نے نعمتیں جنت میں رکھی ہیں ان کے اوپر لا الہ الا اللہ۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا تو سب کو پتہ تھا اور پتہ ہے، لیکن اس نام کے ساتھ ایک اور نام تھا، وہ کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا لا الہ الا اللہ تو سمجھ آ گیا ہے، وہ تیرا نام ہے، لگتا ہے یہ جو نام ساتھ ہے نا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس لیے لکھا ہوا ہے، اے اللہ اس نام کی برکت سے مجھے معاف فرما دے۔ تو جو کلمات کا ذکر ہوتا ہے، جو کلمات اللہ پاک نے دل میں ڈالے وہ یہ کلمات تھے، تو اللہ پاک نے نام محمد کی برکت سے آدم علیہ السلام کو ویسے ہی عظمتیں عطا فرمائی تھی، بڑی شانیں عطا کی۔ آپ انسانیت کے باپ ہیں، کوئی مانے نہ مانے انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، لیکن آپ کو عظمت، آپ کو شان، آپ کو رفعت یہ اللہ نے عطا کی۔ اب ہم نے یہ تو سن لیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کیا، آپ اول ہیں۔ یہ کسی مفتی کی بات نہیں، کسی مولوی کی، مناظرے کی، آپس میں بحث و مباحثہ کی بات ہے ہی نہیں۔ حضور نے خود جواب دیا کہ جو کہتے ہیں کہ پیدا ہوتے وقت نبی وہ بھی غلط ہے، جو یہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد وہ بھی غلط ہے، اللہ نے تو مجھے آدم سے پہلے نبی بنا دیا، یہ تو حضور نے خود جواب دے دیا۔ اب یہ اول کی بات ہے، اب کہتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں، آپ لوگ اول کی بات تو کرتے ہیں، حضور سب سے پہلے تھے، سب سے اعلیٰ شان والے تھے، قرآن کی آیات سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور بھی آیات ہیں کہ جب تمہارے پاس رسول آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، ان پر ایمان لانا ہے، ان کے پیچھے چلنا، ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی۔ لیکن اس کس بات سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور آخری بھی ہیں؟ عقلی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہ آخری نہیں ہوتا، جو آخری ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا۔ یہاں تو ایک ہی بات ہو سکتی ہے، پہلے یا آخر، یا آخر ہوگا یا پہلے ہوگا۔ آپ کیسے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلا بھی ہیں اور آخر بھی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب اس کا جواب بھی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا۔ قرآن پاک میں تو
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. روز روشن کی طرح روشن ہے یہ آیت کریمہ. اس کا کوئی بھی مطلب کوئی نکال لے، اس کے مطلب کے اندر کمی ہوگی، اس کے خمیر کے اندر کمی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے حلال ہونے میں کمی ہوگی، لیکن یہ آیت روز روشن کی طرح روشن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج عطا کیا. یہ بھی عظمت ہے، یہ بھی شان ہے. بڑا نامی گرامی بندہ ہو، اس کے پاس کوئی شخص جائے، سب سے پہلے وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتا ہے، بھائی تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، لیکن تم نے سب سے آخر میں جانا ہے. سب سے پہلا بندہ آیا ہوتا ہے لیکن جاتا بھی آخر میں. کیوں؟ اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے دل لگی ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس رہے گا تو کوئی راز و نیاز کی بات ہوگی، میرا دل لگا رہے گا. تو اب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کی آپ تو سب سے پہلے ہیں، لیکن آخری نبی کی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قال انی عند اللہ مکتوب وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اپنی رحمت سے، اپنے فضل کرم سے، لیکن اسی وقت اللہ نے یہ بھی لکھ دیا تھا یہ جو میرا نبی ہوگا جس کا نور میں نے سب سے پہلے پیدا کیا، جس کو اپنے فضل سے سب سے پہلے میں تخلیق کرنے لگا ہوں، جس کے نور کو، یہ اسی وقت اللہ نے لکھ دیا تھا کیا کہ اسی نبی کو میں خاتم النبیین بنا کر بھیجوں گا. یہ اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں. پھر آپ فرمانے لگے یہاں تک میری شان نہیں، یہاں تک میری عظمت نہیں، بلکہ فرمانے لگے جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں لوٹ رہے تھے، ابھی بنے نہیں تھے، اللہ پاک نے اسی وقت مجھے پیدا فرما دیا، یعنی میرے نور کو پیدا کیا. پھر کہنے لگے میں تمہیں بتا دوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک لواء الحمد میرے ہاتھ میں عطا کرے گا. یوں سمجھ لو لواء الحمد میں آسان کر کے سمجھا، وہ امن کا جھنڈا ہوگا، رب کی رحمت کا جھنڈا ہوگا، رب کے فضل کا جھنڈا ہوگا، جس جھنڈے کے سائے کے نیچے سارے لوگ ہوں گے. اور فرمایا سب سے پہلے وہ جھنڈا میں تھاموں گا، میرے پیچھے آدم بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، حتیٰ کہ سارے نبی میرے پیچھے پیچھے چلیں گے. پھر آگے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں جب لواء الحمد میرے ہاتھ میں آئے گا، سارے نبی میرے پیچھے پیچھے، سارے لوگ میرے پیچھے پیچھے ہوں گے، میں آگے آگے ہوں گا، پھر میں جنت کے دروازے کو دستک دوں گا، اس کی زنجیر کو ہلاؤں گا، زنجیر کو ہلاؤں گا تو پوچھا جائے گا کون ہے؟ اللہ اکبر. حالانکہ اللہ جانتا ہے، فرشتے بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن رب قادر مطلق ہے. اللہ کی حکمتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شان عظمت بیان کر رہے ہیں. میں جنت کے دروازے کو دستک دوں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. فرمایا سب سے پہلے، نبیوں سے بھی پہلے، تمام انسانوں سے پہلے اگر کوئی جنت جائے گا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. یعنی حضور فرما رہے ہیں دنیا کے اندر آنے میں بھی سب سے پہلے، نبیوں میں سب سے آخری، اور قبر سے جب اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے، اور جنت میں جانے میں بھی اللہ سب سے پہلے مجھے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے. یہ موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں اس کا معنی تو کچھ اور تھا، وہ فلانے لوگ بھی نبی تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، استغفر اللہ، حضور کی نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. نہیں، یاد رکھیے گا ہمارے علماء نے بیان کیا جس طرح اللہ کو اللہ ماننا، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس کا ذکر ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے اس کا ذکر ہے، وہ بے پرواہ ہے اس کا ذکر ہے. جس طرح اللہ کو اللہ ماننا، جس طرح اللہ کی اولاد نہیں ہے اس کو ماننا، جس طرح اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اسی طرح ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ فرض عین ہے، فرض قطعی ہے. اور فلانے کے پاس بھی بیٹھ گئے، فلانے کے پاس بھی بیٹھ گئے، بھائی تھوڑا سا خیال کریں، تھوڑا اپنے اندر عشق رسول کا جذبہ پیدا کریں، ایمانی تقویت پیدا کریں. آپ اس کے پاس بھی بیٹھ گئے، یار نہیں اس کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، ہم کون سا چھیڑ رہے ہیں کسی کو،
ہم تو قرآن کی آیات آپ کے سامنے سنا رہے ہیں، حضور کے فرمان حضور کی زبانی سنا رہے ہیں، ہم تو کسی کو چھیڑ ہی نہیں رہے، ہم تو ایمان بتا رہے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں اس کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس کی نہیں ہونی چاہیے، بس کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے یہ بات کرو، حدیث کہتی ہے یہ بات کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا جو ختم نبوت کا نعرہ ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق ہے یہی قبر میں کام آئے گا۔ آج میں بیٹھ کر تبصرے کر لوں، کوئی بیٹھ کر تبصرہ کر لے کہ یار اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، وہ مرزئی تھا، قادیانی تھا، اس کو اپنی جگہ رہنا چاہیے تھا، یار کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج میں تبصرہ کر لیتا ہوں، آج ان کے دل میں اپنا رحم ڈال لوں، وہ ہمارے بارے میں کہیں گے کہ یار یہ بندہ وہ مولوی ایسا ہے، وہ فلانا بندہ ایسا ہے، وہ ہمیں چھیڑتا نہیں ہے۔ آج وہ ہمارے بارے میں اچھے تاثرات پیدا کر لیں گے، لیکن بتائیں کل قیامت میں حضور کی بارگاہ میں کس طرح منہ دکھائیں گے؟ آج جو گستاخ رسول ہے ہم کہیں گے اس کو گستاخ نہ کہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جو زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں گستاخ کو گستاخ نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات ہے، لیکن کل قیامت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ بتا دیں ذرا۔ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ گستاخی ہماری نہیں کر رہا، ہمارے ماں باپ کو برا نہیں کہہ رہا، ہمارے خاندان والوں کو برا نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے۔ اب میں وہ جملے نہیں کہنا چاہتا، تو وہ اس لیے کم سے کم جو ایمانی تقاضا یہ ہے کہ جو گستاخان رسول ہیں، اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہم اعلان بغاوت کریں ان کے ساتھ، دل میں تو برا جانے نا ان کو، کم سے کم دل میں برا جانتے ان کے پاس بیٹھے تو نا ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کلام تو نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ جملہ کتنا کمال کا ہے، اور محبت کا انداز حضور کا ویسے ہی نرالا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں محمد ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، سب سے اعلیٰ شان والا ہو کر، میں اپنے غلام سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جملہ جو ہے لگتا چھوٹا سا ہے کہ حضور کہتے ہیں میں پیار کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ آج کسی سیاستدان کے، کسی بڑے لیڈر کے، پیسے والا بندہ ہو، صاحب منصب ہو، اس کی نظروں میں کوئی آ جائے نا تو ہم جگہ جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بڑا واقف ہے، میری بڑی بات سنتا ہے، جب بھی میں جاتا ہوں کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے، جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں فوراً کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں فلانا بندہ ہے، صاحب منصب ہے، لیکن جب میں جاتا ہوں میری بات سنتا ہے، میرا کام کرتا ہے، سمجھ لو یوں کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کی نظروں میں ہوں، اس کے دل میں میرا وقار ہے، میری محبت ہے۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، لیکن مجھے بتائیں جو شخص اللہ کے رسول کی نظروں میں آ جائے، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں آ جائے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ جائے، تو اس کو نہ دنیا میں گھاٹا ہو سکتا ہے، نہ قبر میں عذاب قریب آئے گا، اور نہ کل قیامت میں اس کو پریشانی ہوگی۔ انشاءاللہ وہ حضور کے سینے سے لگ کر انشاءاللہ تبارک اللہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو ہم سمجھیں، اللہ کے رسول سے پیار کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ اس کی علامتیں ہمارے علماء نے بہت ساری بیان کی۔ نمبر 1 علامت کہ حضور سے بڑھ کر کسی سے پیار ہے ہی نہیں، اور نمبر دوسری میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، حضور کا نام بار بار لیا کریں، درود پاک پڑھا کریں۔ ہمارے اندر اتنی کمی آ گئی ختم نبوت کا، تو ہم یقین رکھتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر مزید محبت پیدا کرنے کے لیے حضور پر درود پڑھا کریں۔ یہ آسان سی حدیث آخر میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ 1000 مرتبہ، صرف 1000 مرتبہ، یوں سمجھ لو 5 نمازیں ہیں، ہر نماز میں بندہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، 100 مرتبہ نماز سے پہلے، 100 مرتبہ نماز کے بعد، صرف 1000 مرتبہ جو درود پاک پڑھ لے گا، فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو جنت میں اس کا گھر نہ دکھا دے۔ صرف 1000 مرتبہ۔ اگر کوئی 1000 مرتبہ نہیں پڑھنا چاہتا نیچے آ جائیں۔ فرمایا کہ جو 500 مرتبہ پڑھ لے، اور ایک حدیث پاک میں تو فرمایا 100 مرتبہ جو روزانہ محبت، شوق، ذوق کی وجہ سے میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جنت کے دروازے کے اوپر لکھ دیتا ہے۔ تو بھائیو یہ 100 مرتبہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی بھی درود پڑھ لیں۔ یہ نہیں کہ وہ فلانا نہیں پڑھنا چاہیے، فلانا نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ درود پڑھنے کا مقصد ہے کہ آقا کریم کا نام، حضور کا نام ہی ہے نا، حضور کا نام لیں، کوئی بھی آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں،
درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور کوئی آپ کو درود یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی، دل کے اندر حضور کا نور بھی آئے گا اور مزید محبت بڑھے گی. یہ ہے علامت. تو حضور کا ایک اور فرمان آپ کو سنا دوں. حضور نے فرمایا جتنا زیادہ کوئی مجھ پر درود پڑے گا کل قیامت میں اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا. یعنی یوں کہہ لیں کہ جتنا کوئی زیادہ حضور کا نام لے گا اتنا زیادہ حضور کے قریب ہوگا. تو کوشش فرمایا کریں. ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے. جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے. لیکن ساتھ ساتھ عملی طور پر مزید مہر پکی کرنے کے لیے آقا کریم کا نام لیا کریں، درود پاک پڑھا کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.